اگر ہم دیکھیں تو خون ایک ایسا چیز ہے خون ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جان بچاتی ہے. خون اگر دیکھیں تو کافی زیادہ ایکسیڈنٹ میں جو نوجوان ہو یا کوئی بھی انسان ہو وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں خون کی ضرورت پڑتی ہے اور خون ملنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شبیر حسین خان صاحب جو کہ جن کو خطاب دیا گیا بلڈ مین آف کشمیر. ہم ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ان سے تھوڑی سی جاننے کی کوشش کرتے ہیں خون کی اہمیت کیا ہے اور اس کو دینے کی کیا کیا طریقہ ہے اور کن کن کو دینا چاہیے. شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. شبیر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ رہے گا, اگر دیکھیں تو کافی زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پیشنٹ کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں خون دستیاب نہیں ہوا, ہمیں خون نہیں ملا. تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کیسی انیشیٹوز لینی چاہیے؟ اس میں دو چیز ہے. آپ نے جو سوال کیا, یہ ایکسیڈنٹل کیس اگر ہوئے تو ہسپتال خود بخود ان کو ارینج کرتا ہے. اس میں آپ کی تو اگر اس کے ساتھ اس وقت بندے 2-3 ہو گئے تو وہ ان سے بھی تھوڑا لیتے ہیں. جب پیشنٹ کو 20 لگ جائیں گے, 20 تو ہاسپٹل کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی. ایک ہی بندے کے لیے مت بلڈ ہے, سب پیشنٹ بچانا ہی ہے. تو اس صورت میں ایک انسان کو تیار رہنا ہے بلڈ دینے کے لیے. خاص کر جب ایکسیڈنٹل ڈیتھ آپ جو کہہ رہے ہیں, وہ وجہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ بائک چلاتے رہیں اور کچھ, آپ دیکھو حال ہی میں کتنی ایکسیڈنٹس ہوئی ہیں, تو ان کو کتنا بلڈ لگا. تو وہ صورت ہے کہ جس نے وہ ایڈمٹ کیا ہے وہی وہ لکھتے ہیں کہ فری آپ بلڈ دے دو, کیونکہ وہاں ڈاکٹر جو انچارج ہوتا ہے وہ ایک سیمو کی اتھارٹی ہوتی ہے. وہ چاہے وہ ایس ایم ایچ ہو, چاہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں, وہ اس وقت اس بلڈ بینک آفیسر کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ کیسے بچ جائے. تو ان کو ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا بھی ہو تو وہ کسی کو کال بھی کر سکتے ہیں, تو عام انسان کال نہیں کر سکتا. آپ نے یہاں پہ بولا کہ ہاسپٹل پرووائڈ کرتا ہے, لیکن جب ہاسپٹل کے پاس کچھ اسٹاک ہی نہیں ہوگا. سردیوں میں مشکلات ہوتی ہیں. ایک چیز کہ کیمپ نہیں ہوتا. جو گرمی کے موسم ہوتے ہیں اس میں کیمپ ہوتی ہے, سردی میں بہت کم ہوتے ہیں بلڈ. تو اس لیے لائیو ڈونر ہم کہتے ہیں ان کو. جو لائیو ڈونر ہوتا ہے نا, آپ کو میں نے فون کیا کہ فلانی جگہ بیمار ہے تو اس کو ارجنٹلی بلڈ ضرورت ہے, مگر اس میں کچھ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. فائدہ کیا غلط اٹھایا؟ انہوں نے فون کیا, وہ وہاں پیشنٹ ہوتا ہی نہیں, ڈونر گیا بیچارہ, اس کو اپنے جیب سے پیسے بھی دینے ہیں کہ گاڑی کو وہاں تک پہنچنے کی, واپس بھی آنا ہے, تو گورنمنٹ مت اس کو کوئی خرچہ دیتے ہیں. تو اس صورت میں وہی پیشنٹ ہے کہ اگر وہ ایڈمٹ ہو تو ان کا نمبر اور موبائل پر کسی بھی گروپ کو ڈالو تو وہ وہاں سے پہنچ جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے شبیر صاحب, آپ بتائیے ایک بات, اگر میں ابھی خون دے دوں اسٹوریج کے لیے, یہ خون کب تک اسٹوریج میں رہ سکتا ہے؟ یہ 90 دن رہتے ہیں, 45 دن یہ اندر خرچ ہوتا ہے. 45 دن وہ مطلب اس کی لائف میں 45 دن ہے. اس کے بلڈ کیمپ کیا انہوں نے 45 دن سے زیادہ یہ نہیں ہے. اب یہ ایک چیز کرتے ہیں, جو ان کے پاس پرانا بلڈ ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے لیا ہوتا ہے, یہ وہ خرچ کرتے ہیں تو دوسرا لگاتے ہیں, کیونکہ جو نیا آتا اس کو دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا باقی چیز ہے, تو اس کے بدلے وہ تب ایکسچینج دیتے ہیں بلڈ. ایز اے بلڈ مین آف کشمیر آپ کو بلڈ مین بولا جا رہا ہے, آپ نے 190 سے زیادہ خون دیا ہے, تو اپنے لگتا کہ ہر کسی کو, اگر ہر کوئی ایک ایک گھر سے ایک ایک بندہ خون دے, یہ آپ کا بات میں سلوٹ کرتا ہوں, آپ نے یہ بات بولی. ہر گھر میں سے پہلے بندے ایک تیار ہونا چاہیے, 2 بھی تیار ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو ایکسیڈنٹل ڈیتھ دیکھا ہے, اگر وہ تیار نہیں رہا, جب تک کوئی ڈونر گھر سے نکلے تو تب تک اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو اس صورت میں پہلا ڈونر جو ہے یہ قانون ہے, میڈیکل قانون, کہ کم سے کم اس کا دوست یا کوئی جو وہاں اٹینڈنٹ ہے تب تک وہ بلڈ خود دے, تب تک خود دے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, خود ہاسپٹل دیں گے. کشمیر کی آبادی 80 لاکھ کے قریب ہے, اگر اس میں سے 20 لاکھ لوگ خون اپنا سٹور کر دیں, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی وارداتیں 20 لاکھ کی وارداتیں ہوں گی, 20 لاکھ کی ریکوائرمنٹ پڑے گی؟ نہیں, اگر لائیو ڈونر رہیں گے نا تیار دینے کے لیے تو کبھی بلڈ کی کمی کشمیر کو نہیں ہوگی. دوسرا چیز ہے, ان کو حوصلے کی ضرورت ہے, ڈونروں کو حوصلہ بندی کیجیے آپ.
کبھی بھی اگر آپ کو کوئی فنکشن ہو میڈیا میں تو ان کو بھی ایک بندے کو لاؤ یا 2 بندے کو لاؤ یا اور 4 بندے کو لاؤ، جتنا آپ کا کہ ان ڈونروں کو بھی آگے کرو، کیونکہ یہ بھی ایک سماج کے لیے کام کرتے ہیں. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جس نے عزت کیا ایک انسان کو وہ پورا کائنات. اسی بات پہ آپ سے سوال کریں گے، کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، اسٹور بھی کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پھر بیچا بھی جاتا ہے. نہیں اس کے بارے میں پرائیویٹ آرگنائزیشن. پرائیویٹ ایک چیز ہے نا، میں نے بلڈ کیمپ کیا یا کسی اور نے کیا، میں ایک چیز بتاؤں، یہ ہسپتال لے رہا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے میں کروں گا، پرائیویٹ میں وہ الگ بات ہوتی ہے، ان کو جی آر کاٹتے ہیں. پرائیویٹ خیبر تو وہاں جی آر کاٹتے ہیں وہ، کیونکہ وہ جو ڈونر وہاں آتا ہے اس کی جو اسکریننگ ہوتی ہے اس کو باضابطہ یہ ٹیسٹ جو لگتے ہیں نا وہ تو پرائیویٹ میں آپ کو خرچہ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی آر. تو بلڈ ڈونر کو کوئی پیسہ نہیں ہے. اب ایک چیز ہے، میں جو لوگ ہیں میں نہ خیبر جاؤں گا یا اور کسی ہاسپٹل پرائیویٹ میں ہم جاتے ہی نہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں. تو حال ہی DC سری نگر نے ایک کیمپ کیا تھا نوا کدل ہائر سیکنڈری میں، تو ماشاء اللہ وہاں جو اس دن ایک 5 اکتوبر کو رہا، تو میں ان بچوں کو سلام کر رہا ہوں کہ انہوں نے باضابطہ طور وہاں ایک لڑکی کو سکول تھا اچھا طریقے سے کیمپ کیا. تو DC سری نگر بھی اس میں پیش رہا. تو ایک چیز ہے کہ باضابطہ طور یہ کوئی انسان غلط فہمی پھیلاتا ہے کہ ایسے کیا، آپ خود جاتے ادھر ادھر. جب بھی آپ گورنمنٹ میں 10 روپے کا ٹکٹ ہے، تو اگر میں پرائیویٹ جاؤں وہی میں 50 روپے دینے ہیں. تو ایسے ہی بلڈ میں بھی ہے، اور لازم ہونا چاہیے بلڈ ڈونر. لاسمڈ بلڈ بینک وہ ہے للدیت SMH اور یہ ہے شوبرا، ان کو باضابطہ طور لازم ہے. اگر میں آج بلڈ اپنا ڈونیٹ کروں یا کوئی بھی اپنا بلڈ آج ڈونیٹ کرے تو یہ کتنے دنوں کے بعد اور بلڈ دے سکتا ہے؟ 90 دن کے بعد دے سکتا ہے. 9 دن کے بعد اور بلڈ دے سکتا ہے. 90 دن کے بعد. 90 دن. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ 3 مہینے تک اس کو انتظار اور کرنا ہے تاکہ یہ اور بلڈ دے سکے. اسی کو کہتے ہیں نا ہم لائف ڈونر. جو آپ نے ایک بار دیا دوسری بار آئیں گے، تیسری بار آپ خود جائیں گے. بینیفٹس کیا ملیں گے بلڈ ڈونر کو؟ بلڈ ڈونر کو باضابطہ سرٹیفکیٹ ملتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ لگانے کے قابل ہے، یہ ملتے ہیں. اگر اس فیملی کو لگ جائیں گے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر سکتے ہیں کہ میں ڈونر خود بھی ہوں. اور اس کے ہیلتھ پہ کیا یہ پڑیں گے؟ اس کو ایک چیز ہے بچاؤ کہ وہ نہ ہارٹ اٹیک میں ہے، نہ اللہ ان کو باقی بیماریوں سے محفوظ رکھے، تو وہ اس بیماری میں انوالو نہیں ہوتے. شبیر صاحب، ہمارے ناظرین کا ایک سوال تھا، ہمارے جو کافی لوگوں سے ہم نے بات چیت کی تو ان کا کہنا ہے کہ میکسیمم کشمیر میں سموکرز ہے، تو کیا سموکر اپنا خون دے سکتا ہے؟ ہاں، عام سموکر جو آج کل سگریٹ ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتے یہ سگریٹ ہے کیا. تو اس صورت میں ایک تو عام سگریٹ ہوا، بہت سارے سگریٹ آج کل ہے، تو یہ کیا پتہ ہے ہمیں. تو دوسرا، گورنمنٹ آف انڈیا نے اب قانون نکالے کہ جو کسی پارک میں یا کسی جگہ سگریٹ پہ انہوں نے اچھا کیا ہے. تو لیکن ساتھ میں اگر یہ بندی ہو جاتی تھی تو بہت سارے فیملی بچ جاتے تھے. اگر سگریٹ بندی ہوتے تھے تو ماشاءاللہ بہت سارے فیملی میں اس دن ان کو شکریہ ادا کروں گا پورے بھارت واسیوں کو، جو یہ لوگ سگریٹ جب بند کریں گے پورے طریقے سے. تو اگر ہم سگریٹ کی بات کی آپ نے کہ سگریٹ میں اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن جو ابھی نشہ فروخی کا نشہ کر رہے ہیں تو اس سے اثر پڑے گا؟ ان کو آنا چاہیے بلڈ ڈونیشن میں، کیونکہ ان کو جانچ ہو جائیں گے نا خود بخود. سامنے آئیں گے نہیں، وہ مت آئیں گے، کیونکہ آپ کو اگر آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ کو خود جواب دینا ہے. تو جب بلڈ دیتے ہیں انسان اس میں لکھتے ہیں کہ میں بلڈ دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام، میں نے کبھی ایسا چیز لیا ہی نہیں، تو ان کو جانچ ہوتا ہے نا. ایز اے بلڈ ڈونر آپ نے کبھی انیشیٹو لیا کہ ان نوجوانوں کو کاؤنسل کیا جائے، چاہے لڑکیاں ہو چاہے لڑکے ہو، کہ نشے سے باہر جائیے؟ میں نے تقریباً بہت سارے کیمپ کیا اس بارے میں. اب میں نے ایک چیز کیا کہ فوٹوگرافر نہیں، تو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو اس وقت ڈرگ پر کام کر رہا ہے. بتاتے میں کوئی بڑا بندہ نہیں، میں چھوٹا بندہ ہوں جو ڈرگ پر کام کر، میں ان کو سلیوٹ کر رہا ہوں کہ خاص کر جے کے پولیس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ڈرگ پر کام کر رہا ہے.
आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी खास करके हमारे यूथ को, यूथ? हाँ, ये 2 मैसेज मेरे हैं। पहले एक्सीडेंटल डेथ के लिए काम करिए कि ये होना नहीं चाहिए। दूसरा, ये ब्लड और किसी पेशेंट को लग जाएंगे तो उसके लिए तैयार रहो। ये सट्टेबाजी या बाकी ऐसे गलत चीज़, इनसे परहेज करें। खासकर ट्रैफिक एक्सीडेंट से अपना अपनी जान बचाइए। जान अपनी जान बचाए। और ट्रैफिक हुकामों को भी ताकीद की जाए कि ब्लड ग्रुप पर वो गौर करके रखें। तो ये जो लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप लिखा होता है, ये इसी के लिए लिखा होता है? हाँ, एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाए तो ये, मैं अब एक चीज़ उठाना, मैं जितने भी मीडिया वाले हैं कम से कम वो कार्ड पर जो है या यहाँ लिख कर रखे ब्लड, क्योंकि मीडिया किसी वक्त किसी जगह और भी खुदा न खास्ता पत्थर भी किसी जगह आता है। तो उस सूरत में ब्लड ग्रुप लिखना। हमारे इस्लाम में क्या दर्जा दिया है ब्लड डोनेशन में? हर कोई इंसान को जिसने ब्लड दिया है उसने पूरी कायनात बचाई। ये खुदावंद करीम का है। दूसरा है, अल्लामा इकबाल खुद बोलते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना कुछ कम न थे। यही होके मैं भी आगे चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे शबीर हुसैन साहब, जो कि ब्लड मैन ऑफ कश्मीर है। 190 से ज़्यादा, 190 से ज़्यादा ब्लड जो है उन्होंने डोनेट किए हैं। और उनके साथ साथ जो उनके बाकी मित्र हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। इनके साथ जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी कैंप्स होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये ब्लड डोनेट करते हैं। और बाकी और नौजवानों से भी गुजारिश है कि ये अपने बुरे कामों से निकले और एक ब्लड का पॉइंट डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, ताकि किसी और की भी जो है जान बच सके। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।